ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انفو وتھ قربان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ دوستوں آج ہم مائکروسافٹ ایکسل میں سیل کی فارمیٹنگ کے سلسلے میں کچھ آپشنز کو سیکھیں گے جو بہت ہی امپارٹنٹ آپشنز ہیں، تو ان پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا اور ان کو دھیان سے سیکھیے گا اور سنیے گا۔ یہ آپ کے مائکروسافٹ ایکسل میں کام کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ سیل کے آپشن میں سیل کی فارمیٹنگ کے لیے دیکھیں یہ ٹیب ہے، اس میں اس بٹن کو جب ہم کلک کریں گے تو اس میں بہت سارے آپشنز جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ اس میں پہلا جو گروپ ہے سیل سائز کا ہے۔ سیل سائز میں رو ہائٹ ہے، آٹو رو ہائٹ ہے، کالم وڈتھ ہے، آٹو کالم وڈتھ ہے، ڈیفالٹ وڈتھ ہے، اور آگے ویزیبلٹی، آرگنائز شیٹ، یہاں تک جو ہے نا ہم آج کور کریں گے۔ تو ہم آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت یا ڈیفالٹ میں کالم کی اور رو کی ہائٹ اور وڈتھ جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیفائن کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنی مرضی سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، سیٹ کر سکتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹا ہم انٹری کریں گے وہ ڈیٹا اگر کالم کی وڈتھ سے یا رو کی ہائٹ سے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں رو کی ہائٹ یا کالم کی وڈتھ جو ہے نا وہ چینج کرنی پڑ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کرسر C3 میں ہے، اور اگر ہم فارمیٹ سیل میں جاتے ہیں رو ہائٹ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جس رو میں یہ کرسر اویلیبل ہوگا اس رو کی ہائٹ کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ کرنٹلی جو بھی ہائٹ ہوگی وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہے 14.25۔ اگر ہم اس ویلیو کو چینج کریں گے، اگر کم کریں گے تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی رو کی، اور اگر بڑھائیں گے تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ فار ایگزامپل ہم 14.25 ہے، اس کو ہم کرتے ہیں 20۔ تو چیک کیجئے گا تھرڈ رو میں ہمارا کرسر ہے تو تھرڈ رو کی ہائٹ جو ہے وہ چینج ہونی چاہیے۔ اوکے کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہائٹ بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی اور رو میں ہم کرسر کو رکھتے ہیں، رو نمبر 5 میں، اگین رو کی ہائٹ کو چینج کرتے ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں فار ایگزامپل 50 اور اوکے کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہائٹ اس کی چینج ہو گئی ہے۔ تو ہم اس طریقے سے رو کی ہائٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ رو کے باٹم والا جو کارنر ہے تو یہاں پہ ہم ماؤس کو لیفٹ کلک کر کے پریس کر کے ہولڈ کر کے رکھیں گے، اور جب ماؤس کو موو کریں گے تو رو کی ہائٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ایگزیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ایگزیکٹلی ہم یہاں سے اس آپشن سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا آپشن ہے آٹو فٹ رو ہائٹ۔ جو بھی ہم نے رو کی ہائٹ سیٹ کی ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں، کسی کی ڈیفالٹ میں ہے، کسی کی جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہے اور کسی کی بہت زیادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کی جو ہے نا وہ ایک جتنی ہی سائز ہو جائے، اور جو اس میں ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے حساب سے رو کی ہائٹ سیٹ ہو جائے۔ تو فارمیٹ میں جا کے آٹو رو ہائٹ کو سیٹ کریں گے تو سارے ہی کالمز کی اکارڈنگ ٹو ڈیٹا جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی ہائٹ۔ اس کے بعد ہے کالم وڈتھ۔ کالم وڈتھ کرنٹلی جو ہے وہ ڈیٹا کے حساب سے ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، کسی کالم کی رو کالم وڈتھ زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ ہم کسی بھی کالم کو کالم کی وڈتھ کو جو ہے نا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور ملٹیپل کالمز کی ایک جتنی سائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم سلیکٹ کریں گے کرنٹلی ہمارا کرسر جو ہے وہ سی کالم میں ہے، ڈی ای ایف جی کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب جو بھی کالم وڈتھ میں اپلائی کریں گے وہ سی ڈی ای ایف جی پہ اپلائی ہو جائے گا۔ فارمیٹ میں آئیں گے، کالم وڈتھ اس وقت 8.38 ہے، ہم اس کو اگر 16 کرتے ہیں تو یہ 16 کالم وڈتھ جو ہے ان کالمز میں اپلائی ہو جائے گا سی سے لے کر جی تک۔ اوکے کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک جتنی سائز اپلائی ہو گئی سی سے لے کر جی تک کالمز کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم آٹو فٹ کالم کرتے ہیں تو جو ڈیٹا اس میں فیڈ ہے اس ڈیٹا کے حساب سے ہی کالم کی وڈتھ سیٹ ہو جائیں گی۔ کالم وڈتھ کو کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس وقت ہمارا کرسر جو ہے وہ 2 رو میں تھا، اور 2 رو میں جو بھی ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے حساب سے ہی کالم کی وڈتھ سیٹ ہو گئی آٹومیٹیکلی۔ سی کی کم ہے کیونکہ اس میں ایک ڈیجٹ ہے، پھر ڈی ای ایف اس میں 2 ڈیجٹ ہے، 3 کالمز میں، اور جی کالم میں جو ہے وہ زیادہ ڈیٹا ہے اس کی، اور وڈتھ جو ہے وہ زیادہ رہے گی۔ اس طریقے سے ہم اس کی وڈتھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے ڈیفالٹ وڈتھ۔ ڈیفالٹ وڈتھ ہم سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ سارے کالم کی جو وڈتھ ہے وہ ڈیفالٹ میں سیٹ ہو جائے۔ اس وقت ڈیفالٹ وڈتھ ہے 8.38، اگر ہم اس کو 16 کرتے ہیں تو یہ جو بھی نیکسٹ کالم ہوگا فار ایگزامپل انسرٹ کرتے ہیں یا کچھ، اس کی ڈیفالٹ جو ہے وہ 16 ہو جائے گی کالم وڈتھ، کہ جب بھی ہمارا نیا کالم انسرٹ ہوگا یا چینج ہوگا اس کی ڈیفالٹ وڈتھ
16 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करके भी देखते हैं, इंसर्ट में आ गए और हम इंसर्ट में कॉलम को इंसर्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो है ये 16 वाली साइज इसमें सेट हो गई। अच्छा जी, उसके बाद है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में हम कॉलम, रो या शीट को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम अगर चाहते हैं कि हमें यहाँ पे प्रिंट आउट चाहिए या इसका स्नैपशॉट चाहिए डाटा का, और लेकिन उसमें ये 3 कॉलम जो है ना वो नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, GHI कॉलम्स को हाइड कर देंगे, तो ये हमारा डाटा अवेलेबल तो होगा लेकिन हाइड हो जाएगा। हाइड कॉलम्स, ये देखें, देखिए CDEF के बाद GHI हाइड हो गए, उसके बाद J आ गया है, तो ये डाटा भी अवेलेबल होगा और ये हमारा नज़र भी नहीं आएगा। और जब हम चाहेंगे इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए उनके दोनों एंड पे हम सिलेक्शन कर देंगे कि F और J के दरमियान जितने कॉलम है वो अनहाइड हो जाएं। फॉर्मेट में आके हाइड अनहाइड में हम अनहाइड कॉलम्स करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से रोज का भी ऑप्शन है, अगर रो को हम हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इवन हम शीट को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। हाइड करेंगे शीट को तो शीट हाइड हो जाएगी, फिर अनहाइड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो उसको अनहाइड हम कर सकते हैं। शीट को रीनेम करना है, ये शीट 1 लिखा हुआ है, शीट रीनेम पे ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको फॉर एग्जांपल ABC, हमने शीट का नाम भी चेंज कर दिया है। अगला ऑप्शन है कि हम इसको मूव करें इस शीट में आगे पीछे, इस वर्कबुक में या किसी और वर्कबुक में भी इसको रख सकते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो शीट को मूव करना है इसी वर्कबुक में ही मूव करना है आगे पीछे, या किसी नई वर्कबुक में या कोई फाइल में किसी में मूव करना है, तो उसको यहाँ से कॉपी या मूव कर सकते हैं। जब हम जस्ट ओके को क्लिक करेंगे तो नई वर्कबुक में ये मूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, ये वर्कशीट इस वर्कबुक में भी अवेलेबल हो और नेक्स्ट वर्कबुक में भी इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए, तो हम क्रिएट अ कॉपी को क्लिक करके ओके करेंगे तो ये नेक्स्ट वर्कबुक में भी मूव हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा और जो ऑप्शंस हमने कवर किए हैं उनको आपने बार बार देखना है और गौर से देखना है। कोई भी चीज़ समझ में ना आ जाए हमें कमेंट में क्वेश्चन करें। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।